عقیدہ جو ہوتا ہے، عقیدے کے معنی کیا ہے؟ عقیدہ جو ہے وہ دل کا کام ہے، یقین، دل میں کسی چیز کا راسخ ہو جانا، بیٹھ جانا اور اپنی سوچ کا جم جانا کہ یہ ہے، یہ درست ہے اور یہ غلط ہے، یہ ایسا ہی ہے اور ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایسا کسی چیز کے متعلق بیٹھ جائے تو یہ سمجھو یہ عقیدہ بن گیا ہمارا۔ تو اس ایمان کے متعلق جو مذہب اسلام میں جو عقائد ہے وہ اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ عقیدے میں اگر گڑبڑی ہوگی تو معاملہ مشکل ہو جائے گا، جنت دوزخ کا مسئلہ مشکل ہو جائے گا۔ جنت کے دخول کے لیے ایمان ضروری ہے، اور ایمان بھی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتایا گیا ہو، اس کی جو وضاحت ویگت چوکھوٹ وہاں سے ہوئی ہو، ورنہ مکہ کے کافر بھی اور ہمارے آج کے یہاں کے مشرکین بھی، یہاں کے غیر مسلم ہندو کہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن ویسا نہیں مانتے جیسا ان کو ماننا چاہیے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے ہم لوگ ایک جملہ، ایک ایمان مفصل ہم پڑھتے تھے مکتب میں، ہم نے یاد کیا ہوگا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو اس میں سب سے پہلے کون ہے؟ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ اب اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ تو پہلا جو عقیدہ ہم نے لکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، نہ وہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا، ہر ذرہ اس کا محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، تمام جہاں کے خالق و مالک وہی ہیں، اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا یعنی اکیلے، ان کے جیسا کوئی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، اللہ کی برابر، کفو یعنی برابر، اللہ کی برابری کا کوئی نہیں، ذات میں بھی صفات میں بھی، ذات میں بھی اور صفات میں بھی۔ تو ایک ہیں اکیلے ہیں، ایک ہیں اور اکیلے ہیں اللہ، صفات میں بھی یکتا ہے۔ اب آپ کہو کہ صفات میں جیسے اللہ تعالیٰ سنتے ہیں تو ہم بھی تو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں تو ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں تو ہم بھی تو رحم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انصاف کرتے ہیں تو ہم بھی تو انصاف کرتے ہیں۔ تو صفات میں تو ہے ان کے جیسے ہیں لوگ کہ نہیں؟ بات اصل یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سننا ایسا کہ ایسا کسی کا سننا نہیں، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ایسا کہ ایسا کوئی دیکھ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کا رحم کرنا ایسا کہ ایسا کوئی رحم نہیں کرتا۔ میں اس کو مثالیں سمجھا دوں، ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہمارے دیکھنے میں کتنے عیب ہے۔ پہلے تو آنکھ ہونی چاہیے، بغیر آنکھ کے ہم دیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھنے میں آنکھوں کے محتاج نہیں۔ پھر آنکھ ہے تو وہ جو چیز ہے وہ قریب ہونی چاہیے، دور ہے تو نظر نہیں آئے گی، تو قریب ہونا ضروری۔ ٹھیک ہے قریب بھی ہے لیکن روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہے تو بھی نظر نہیں آئے گی، روشنی بھی ہے قریب بھی ہے لیکن بیچ میں آڑ ہے، تو اتنی پتلی آڑ بالکل کاغذ، اس سے پیچھے بھی ہم کو تو نظر آتا نہیں ہے۔ تو ہمارا دیکھنا کتنے عیبوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے میں نہ آنکھوں کے محتاج، نہ روشنی کے محتاج، نہ قریب اور دور ہونے کے محتاج، نہ کوئی آڑ آ سکتی ہے وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھنے جیسا کسی کا دیکھنا نہیں۔ سمجھ گئے؟ تو مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے صفات ہے ویسی صفت کسی اور میں نہیں آ سکتی، کو کسی میں بھی نہیں، کسی میں بھی نہیں۔ تو یہ ہوئے توحید، اس کو کہتے ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کی توحید اکیلا مان لیا، ذات اور صفات دونوں میں۔ تقدیس ذات و صفات باری تعالی یعنی اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، کوئی عیب بھی اللہ کی طرف ہم منسوخ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے۔ اسی لیے ہم کو بار بار پڑھایا سبحان ربی الاعلی، میرا عظمت والا رب ہر عیب سے پاک ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ ہماری پاکی کے بھی محتاج نہیں کہ ہم کہیں اللہ تعالیٰ پاک ہے تو پاک ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہماری سبحان اور ہماری تسبیح کے بھی محتاج، وہ تو ان کی ذات میں پاک ہے، ہم پاکی بیان کریں یا نہ کریں۔ ہاں اس میں ہم محتاج ہیں کہ اگر ہم اللہ کی پاکی بیان کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے خود ہمیں پاک کر دیں گے، اللہ تعالیٰ خود ہم کو عیبوں سے پاک کریں گے، ہماری اصلاح فرمائیں گے۔ تو ہمیں تسبیح پڑھنی ہے اپنے عیبوں کو پاک کرنے کے لیے، اللہ میاں کو پاک بتانے کے لیے نہیں۔ سمجھ میں آیا؟
کاش کہ یہ بات، یہ پوائنٹ ہمارے ذہن میں جب بھی ہم سبحان اللہ پڑھے تو دل میں کیا ہونا چاہیے کہ جھاڑو ڈالنے کی بہت ضرورت ہے، کچرا بہت ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھ میں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے، اعضائے جسم سے، لوازم جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے، اعضائے جسم سے بھی پاک ہے، یعنی جیسے کہ ہمارا ہاتھ ہے تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہو، اللہ تعالیٰ نہ ہاتھ کے محتاج ہمارے جیسے ہاتھ کے، اللہ تعالیٰ نہ آنکھوں کے محتاج، یہ اعضائے جسم ہے۔ اچھا جسم کس کو کہتے ہیں؟ جسم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس میں لمبائی چوڑائی گہرائی ہو، جس میں لمبائی چوڑائی اور گہرائی ہو۔ اب یہ کرسی ہے تو اس کی لمبائی ہے، اس کی یہ چوڑائی ہے، اس کا یہ ڈیپ ہے، یہ کتاب ہے، اس کی لمبائی ہے، اس کی یہ چوڑائی ہے، اور یہ اس کا تھوڑا سا جو بھی ہے وہ ڈیپ ہے۔ یہ کیا ہے؟ جسم۔ جسم جو ہوتا ہے نا وہ محدود ہوتا ہے، جسم جو بھی ہوگا محدود یعنی لمٹ۔ اب آسمان ہے یہ جسم ہے، اب اس کی کوئی تو لمٹ ہوگی نا بھائی، چلو بھائی 1 کروڑ سال چل سکے اتنے لمبا آسمان ہے، لیکن اس کے بعد بھی تو ختم ہوگا نا۔ تو جسم جو ہوتا ہے نا وہ لمیٹڈ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لمیٹڈ، اللہ تعالیٰ محدود ہی نہیں ہے۔ جسم محدود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ محدود نہیں۔ اچھا پھر جسم محتاج ہوتا ہے اس جگہ کا جہاں وہ رکھا جاوے۔ بھائی کرسی ایک جسم ہے، میں ایک جسم، پر میں محتاج ہوں کس کا؟ اور کرسی محتاج ہے کس کی؟ اتنی جگہ بھی تو چاہیے نا، تو جگہ کی محتاج ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ پھر تم کہو کہ قرآن کریم میں تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی، اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔ اس کو یوں سمجھنے کا کہ اللہ تعالیٰ پکڑنے کی طاقت اور اللہ تعالیٰ ہر کام کر سکتے ہیں، ہاتھ کے محتاج نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا؟ جیسی اللہ کی شان، جیسی اللہ کی شان، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ ہم مخلوق ہیں، مخلوق ہم لمٹ ہے، ہماری سوچ لمٹ محدود ہے، ہماری آنکھیں لمٹ، ہماری بھیجا اور ہماری عقل کی ایک لمٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ انلمیٹڈ ہے۔ تو لمیٹڈ جو محدود چیز ہے وہ غیر محدود چیز کو سمجھ سکتا ہاں، لیکن دل میں آ جاتا ہے، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، جان گیا تیری پہچان۔ اللہ تعالیٰ دل میں تو آتے نا بھی ہے کوئی طاقت، یہ فطرت ہے انسان کی، یہ انسان ہر شخص یہ جانتا ہے کہ کوئی طاقت ہے، کوئی طاقت ہے۔ خیر ابھی اس میں لمبا ہو جائے گا، انشاءاللہ وقت ملے گا تو کرتا ہوں میں۔ وسعت قدرت باری تعالی، اللہ تعالیٰ اپنے کیے ہوئے فیصلوں کو تبدیل کرنے پر قادر ہے، مگر وہ اپنے فیصلوں کو بدلتا نہیں۔ بھئی جو قانون بنائے نا کہ نیک لوگوں کی جنت اور برے کو جہنم، اور پھر ان کی یہ نماز اور اعمال جو مسائل جو شرعی، اسی طرح وہ اصول جو دنیا والے اصول ہے کہ پانی سے ٹھنڈک، پیاس بجھنا اور آگ سے جلنا، یہ ہر ایک کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے سیٹ کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان فیصلوں کو چینج کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ کچھ فیصلے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ چینج کریں گے، جیسے گنہگاروں کو کسی وجہ سے بخش دیں گے کہ بھائی چل تیرا وہ عمل قبول ہے، تو بجائے جہنم کے جنت میں جا۔ سمجھ میں آیا؟ کچھ فیصلے ایسے جو کر سکتے ہیں لیکن کریں گے نہیں، جیسے جنتیوں کو جہنم میں ڈال، جہنمیوں کو جنت میں ڈالنے میں، تو ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں، ان کو کون روکنے والا ہے؟ ان کو کوئی روکنے والا ہے؟ اصول سب ہمارے لیے، قانون سب ہمارے لیے، قانون بنانے والا جو ہے اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی قانون نہیں۔ روزی اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دینا چاہے تو نہ دے، اور دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور روکنا چاہے تو کوئی وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تمہاری روزی تو آسمان ہے، کہاں بھٹکتے ہو؟ تمہاری روزی آسمان میں، یعنی وہاں سے طلب کرو، کہاں بھٹکتے ہو؟ اور ہم کہتے ہیں اس نے باندھ دی، اس نے باندھ دی، وہ آسمان پہ گیا کیسے باندھنے؟ روزی ہماری کہاں ہے؟ آسمان۔ اَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہاں بھٹک رہے ہو؟ خیر، تو اللہ تعالیٰ طاقت اور قدرت اللہ تعالیٰ کو ایسی ہے کہ ایسی قدرت کسی کے پاس نہیں۔ تقدیر باری تعالیٰ، یہ عقیدہ رکھنا کہ اس عالم میں جو کچھ ہوتا ہے یا ہوگا سب کچھ ہونے سے پہلے اللہ کا علم میں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق ہر چیز کو پیدا کرتے ہیں۔ دیکھو تقدیر جو ہے نا، یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اس میں بہت زیادہ بحث مت کرنا۔ جب منع کیا ہے تو پھر کیسے کریں گے؟ صرف شارٹ میں ہم کو جتنا بتایا اتنا کہ دنیا میں جو ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے اور آئندہ کبھی بھی ہوگا، سب اللہ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کی جانکاری میں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کتنا بارش، کتنے لیٹر گرا، کتنے قطرے اس میں کتنے قطرے ہوتے ہیں، اس کی تعداد کیا ہے،
اس وقت سے لے کر اب تک کتنے درخت اگے، ان میں کتنے پتے تھے، کون سا پتا کتنے بج کر کتنے سیکنڈ پر درخت سے گر کے سوکھ گیا تھا، ابھی وہ کہاں ہے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ ہمارا تو بھیجا کیا ہو جائے، فیل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں، اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے، وسیع ہے، اور ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ آئندہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کتنا بارش اور گرے گا، کتنی گرمی اور پڑے گی، کتنی ٹھنڈک پڑنے والی ہے، کتنی چیز، کون سی چیز کا بھاؤ کتنا اونچا جائے گا، کتنا نیچے آئے گا، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ بس ہم کو اتنا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اتنا سمجھ گئے؟ اچھا، والقدر خیری و شری من اللہ تعالی، بری تقدیر بھی اور بھلی تو بری اور بھلی تقدیر بری بھی ہوتی ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ تقدیر بری بھی ہو سکتی ہے، بری اس اعتبار سے نہیں، بری ہمارے مزاج کے مطابق، ہم کو بھوک لگی کھانا نہیں ملا تو تقدیر میں تھا کہ آج کھانا دوپہر کا تھوڑا سا لیٹ، تو وہ ہمارے مزاج کے خلاف ہوا نا، ہمارے مزاج کے، یا جلدی ہوا، یا جو ہے گرمی تھی بارش ہوا تو ہم کو مزہ آ گیا، تو ہمارے لیے جو اچھا ہے وہ کسان بیچارہ اس کے لیے کیا ہو گیا وہ۔ تو یہ برا ہونا اور اچھا ہونا ہماری مزاج اور ہماری طبیعت اور ہماری سوچ کے اعتبار سے ہے، سمجھ میں آیا؟ ورنہ تقدیر اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں شر نہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں برائی نہیں، کیونکہ عیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں کوئی عیب نہیں۔ اگر ہم کو ایسا خیال آتا بھی ہو نا تو استغفر اللہ، اور ٹینشن میں نہیں آنے کا، ایک بات دھیان میں رکھ لو، ایسے کوئی بھی خیال آؤ نا، کیونکہ ابھی جو میں بات کر رہا ہوں نا یہ سب ایسی باتیں ہیں نا کہ تمہارے اندر شروع ہو گیا ہوگا اندر سے دنا دن سوالات کے، ایسا تو پھر ایسا یوں، تو اس سے ٹینشن میں نہیں آنے کا۔ یہ کیوں نہیں آنے کا؟ کہ وہ خیال شیطان ڈالتا ہے، اور شیطان خیال وہاں ڈالے گا جہاں پر ایمان ہوگا، جہاں پر چور چوری کہاں کرے گا، جھوپڑے میں جا کے چوری کرے گا، کہاں کرے گا، بنگلے میں، کہ یہاں کچھ ہے، تو ہمارے اندر ایمان ہے اس لیے اس کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا وہ، تو ہم کو خوش ہونے کا کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان دیا ہے الحمدللہ۔ اگر کوئی آوے خیال الٹا تو ہم کیا اس سے پریشان نہیں ہوں گے، کیا ہو جائیں گے، الٹا خوش ہو جائیں گے کہ اچھا ایسا ہے۔ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول ایسے خیال آتے ہیں کہ چاہتا ہے کہ میں جل کر کوئلہ بن جاؤں، یعنی اس کو بولنا بھی مجھے برا لگ رہا ہے۔ کہ اچھا، حضور نے فرمایا ذالک صریح الایمان، یہی تو صاف واضح اور چوکھا ایمان ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ لہٰذا اگر اس لائن سے کچھ خیال آتا ہے تو ڈرنے بے چین نہیں ہونے کا کہ میں اسلام سے نکل گیا، میں کافر ہو گیا، نہیں، وہ خیال ہم تھوڑی لائے، اس نے ڈالا اور وہی ڈالے گا، تو یہ تو اور خوش ہونے کی چیز ہے۔ سمجھ میں آیا؟ چلیے آگے۔ حقیقت نبوت، نبی ایسے انسان کو کہتے ہیں جو مبعوث من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاوے، صغیرہ اور کبیرہ اور ہر گناہ سے پاک ہو۔ کسی اور کو ایسا ماننا کفر ہے، چاہے نبی کا لفظ استعمال نہ کرے۔ نبی کے لیے نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجا جاوے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جانا ضروری۔ صغیرہ اور چھوٹے اور بڑے سب گناہ سے پاک ہو۔ نبی کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹے اور بڑے گناہوں سے وہ پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ یہ نبی کیا ہوئی ڈیفینیشن۔ اب کسی اور کو ایسا ماننا کہ اس سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، یا یوں سمجھنا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، یا وہ یوں کہے کہ مجھے میرے رب نے بھیجا ہے تمہاری طرف اور ہم اس کو مان لے، تو یہ مسئلہ ہو جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ تو نبی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ، محمد رسول اللہ، محمد ابن عبداللہ، ہم سب کے نبی، سمجھ، ہمارے اسوہ، ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ۔ آپ آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ کتنے انبیاء دنیا میں بھیجے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے بھیجے، اس کی تعداد کسی کو معلوم نہیں ہے، لگ بھگ 1,24,000، یہ بھی طے بات نہیں ہے، کم بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اس کی تعداد معلوم ہونا کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ صداقت نبوت، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جتنے نبی آئے سارے برحق و سچے ہیں، سب کو ماننا پڑے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نبی مانتے ہیں برحق، موسیٰ علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو، شعیب علیہ السلام کو، تمام نبی برحق ہیں۔ سورہ بقرہ کی پہلے ہی رکوع میں ہے نا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ہم ایمان والے پر جو ابھی جو نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور پہلے جو کچھ اللہ نے اتارا ان سب پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، ان سب پر بھی ہم ایمان لاتے، توریت پر، زبور پر، جو ہے انجیل پر، اور قرآن کریم پر تو ہے ہی ہمارا، اور جو اللہ نے نازل کیا، جو اللہ تعالیٰ، ہم اس پر سب پر کیا لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں۔ کسی نبی کی ذرہ برابر بھی ہم توہین نہیں کر سکتے، ادنا بے ادبی نہیں کر سکتے۔ صداقت نبوت، یہ تو ہو گیا۔ دوام نبوت، یہ عقیدہ رکھنا کہ انبیاء علیہ السلام اپنے مبارک قبروں
میں اسی طرح حقیقتاً نبی اور رسول ہیں جس طرح اپنی وفات سے پہلے اپنی ظاہری اور دنیاوی حیات مبارکہ میں نبی اور رسول تھے۔ انبیاء اپنی قبروں میں کیا ہے؟ آج بھی وہ نبوت، موت سے نبوت ختم نہیں ہوتی، رسالت موت سے ختم ہوتی نہیں ہے۔ ہاں اتباع کے معاملے میں یہ کہ ہم ان سب کو نبی مانتے ہیں، پر اتباع کس کی کریں گے؟ بات کس کی مانیں گے ہم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انجیل میں کوئی بات پڑھ کے، بائبل میں کوئی بات پڑھ کے ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ ختم نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عالم دنیا میں سے کسی بھی قسم کی جدید نبوت جاری رکھنے کا عقیدہ کفر۔ اب کوئی نبی آنے والا کوئی کچھ بھی کہے، نبی نہیں ہو سکتا وہ نبی، اور اگر نبوت کا دعویٰ کر بھی دے اور دعوے کے بعد پھر وہ معجزہ بھی لاوے، معجزہ لا سکتا بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بیچ میں رک کے بتا دوں کہ معجزہ کس کو کہتے ہیں، کرامت کس کو کہتے ہیں، استدراج کس کو کہتے ہیں، جادو کس کو کہتے ہیں۔ چار چیز ہوئی نا۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں کہ نبوت کے دعوے کے بعد نبی کوئی ایسی بات پیش کرے جو عادت کے خلاف ہو، جو عادت کے لا آف نیچر کے خلاف ہو، فطرت کے جو اصول ہیں۔ اب انگلی میں سے پانی نکلتا ہے تو پانی کہاں سے نکلے گا؟ پتھر میں سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں میں سے پانی نکلا اور پورے لشکر نے پیا۔ درخت چل کے آ سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو چل کے آ گیا۔ پتھر بظاہر بولے، ابو جہل نے پوچھا کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ہاتھ میں جو پتھر ہے 7 کنکریاں، ان کو پوچھ کے میں کون ہوں؟ سمجھ میں آیا؟ تو اس نے ہاتھ کھولا تو اندر سے وہ پتھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھنے لگے، تو جل کے مارے اس نے پتھروں کو پھینک دیا۔ تو یہ نبوت کے دعوے کے بعد جو ظاہر کرے خلاف عادت بات، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ دوسری چیز ہے کرامت۔ کرامت کے معنی آتے ہیں عزت۔ کرامت کے معنی کیا؟ کریم یعنی کیا؟ جو عزت والا ہو، سخی ہو، اچھے اخلاق والا ہو۔ اچھے اخلاق والا باعزت ہوتا ہے۔ تو کرامت کے معنی آتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی ولی کے اعمال کو قبول کر کے اس کی عزت کے لیے کچھ چیزیں اس کے ہاتھ پہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ جیسے ولی کا چند منٹوں میں یہاں سے مکہ المکرمہ چلے جانا، پھر دوبارہ واپس آ جانا، تھوڑے سے کھانے میں بہت زیادہ برکت، بہت زیادہ لوگوں کا کھا لینا، مصلے کے نیچے ہاتھ ڈال کے پیسے نکال لینا، یہ سب کرامت۔ اچھا، کرامت میں ولی کا اختیار نہیں ہوتا، ولی کا اختیار نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے جتنی اور جتنے دیر تک اور جتنی چاہتے ہیں اتنی اور جب چاہتے ہیں ہر وقت۔ تو کرامت کن لوگوں سے ہوتی ہے؟ نیک لوگوں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے تابع ہوں، مطیع فرما بردار ہوں، اور تمام اعمال پر جو ہے فرائض اور واجبات پر عمل کرنے والے، ڈھنگ کے ہوں، داڑھی نہیں ہے بولے دیکھو یہ بھی باپو بن گئے نے، ولی بن گئے نے، کرامت بھی دکھا دی، تو اس کو کہتے ہیں استدراج۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسی ایسے آدمی سے جو ظاہر میں نیک نہیں لگ رہا ہے، گڑبڑ ہے، نیک نہیں ہے، گڑبڑ ہے، اور وہ ایسے کوئی کام پہ چمتکار بتا دیتا ہے تو اس کو کہیں گے استدراج۔ استدراج کے معنی آتے ہیں ڈھیل۔ استدراج کے معنی کیا آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اور گمراہ کر دیتے ہیں، ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں۔ تو عام لوگ کیا ہو جاتے ہیں، اس کو دیکھ کر تعجب میں پڑ جاتے ہیں۔ بیچ میں اسلم بابا تھے، وہ یوں مارے نا نصیب پکڑ کے وہ پتھری نکال لے، تو پتھری نکل گئی، گانٹھ یوں ہاتھ میں کوئی کینچی مار نہیں پکڑ کے نکال لے، تیری گانٹھ ہو گئی۔ اچھا، چند سالوں پہلے ہوئے تھے، لگزری بھر بھر کے لوگ کرناٹک جاتے تھے۔ تو ایسے کسی چیز سے، ایسی کسی بھی چیز سے جو ہے ہمیں دھوکے میں آنا نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استدراج، ڈھیل۔ سمجھ میں آیا؟ اگر اس کی زندگی شریعت سنت کے مطابق نہیں ہے اور اس سے کوئی ایسی بات پیش آ رہی ہے تو وہ استدراج ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ڈھیل دی جا رہی ہے۔ وہ قبولیت کا یا اس کے وہ نیک ہونے کا ثبوت اور دلیل نہیں ہو سکتی۔ اور ایسے کرامت بھی، کرامت یہ قبولیت کی اور کامل ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ کرامت کامل ہونے کی نشانی ہے ہی نہیں۔ کامل ہونے کی نشانی کیا ہے؟ کہ جو ایک آدمی بالکل اعلیٰ درجے کا ولی ہے، اس کے ولی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اتباع سنت۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اتباع۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ معجزہ، کرامت، استدراج۔ ایک ہے جادو۔ اب جادو میں بہت ساری چیزیں آ جائے گی۔ جادو میں کبھی جناتوں کا بھی استعمال ہوتا ہے، جادو میں کبھی اس کو جادو اپنے مان لیتے ہیں، ابھی ہر ایک کا الگ الگ نام ہے، لیکن ابھی بہت تفصیل لمبی ہو جائے گی۔ تو کبھی کوئی چمتکار دکھا دیتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات ایسی بنائی ہے نا کہ اس کے دو ملنے سے کیا بنتا ہے وہ ہم کو معلوم نہیں، عام پبلک کو خبر نہیں ہے۔ جیسے کہ کسی نے کبھی گھڑیال نہ دیکھی ہو، کبھی دیکھو بولے کانٹا ہلتا ہے تو بولے یار کوئی جنات ہے، اللہ ہی خیر کرے، ہل رہا وہ، کبھی نہ دیکھی ہو تو ایسا ہی ہوگا نا، کیونکہ اس کا ظاہری سبب خبر نہیں۔ ہم کو معلوم ہے کہ بھائی یہ تو گھڑیال ہے، پیچھے سے سیل ہے نا، وہ سب مشین ہے اس لیے ہلتا ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ تو کبھی کبھی مخلوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے راز رکھے ہیں، بہت ساری مخلوقات ایسی ہے۔ اب وہ دو چیزوں ملا کر ایک آدمی، جسے میں نے کتاب میں عجائب المخلوقات کی کتاب تھی
اتنا زیادہ اس میں انٹرسٹ لیا نہیں میں نے، کیونکہ اس سے لوگوں کو بیوقوف بنانا اور یہ اب ہمارا کام نہیں ہے۔ اس میں ایک بات لکھی تھی کہ اگر پان کے ساتھ یہ چیز ملا کر کھاوے اور چبا کے پچکاری مارے، جہاں پچکاری ماری نا وہاں آگ لگ جائے گی، جہاں پچکاری ماری وہاں آگ لگ جائے گی۔ اس میں نے ایک بات اور پڑھی تھی کہ اگر منہ میں لوہا رکھ دے ہوئے، یعنی وہ کھیلی وغیرہ، یہ جو بات چل کرنے جیسی ہے، آپ کر سکتے ہو، اور پھر پیاز کاٹے تو انشاءاللہ آنسو نہیں آئے۔ تو ایسی عجائب المخلوقات، تو وہ بھی جس کا سبب مخفی ہو، جس کا سبب کیا ہو، جس کی وجہ کارن کیا ہو، چھپا ہوا ہو، وہ جادو کی ڈیفینیشن میں آ جائے گا۔ اب اس میں کچھ بھی ہو تو جادو جو ہوتا ہے، اگر وہ جناتوں سے کروایا ہے، اگر وہ جناتوں سے کروایا تو جنات جلدی تھوڑی کسی کی بات مانتے ہیں، وہ تو غلط کام کرواتے ہیں۔ اس لیے جادوگر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جادوگر مسلمان، اس کو جادو کرنے کے لیے بہت کچھ اوندا سیدھا کرنا پڑتا ہے۔ جادوگر کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ جادوگر جو میں کہہ رہا ہوں جس میں جناتوں سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، تو جنات لوگ ایسے ہی نہیں جو ہے کام کرتے ہمارے، بلکہ جنات ہم سے بہت کچھ کرواتے ہیں اور بہت کچھ غلط کرواتے ہیں، اتنا غلط کرواتے ہیں کہ اس کے اندر وہ ناپاکی بھی کھلاتے ہیں کہ تم کو پیشاب پینا پڑے گا، بیت الخلا خود کا جو ہے پاخانہ وہ کھانا پڑے گا۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا گوبر شیک بھی چلایا بھی، اور یہ لوگ جو گائے کا جو پیشاب وغیرہ ڈالتے ہیں نا، یہ کیوں ڈالا گیا؟ شیطان بہت نالائق ہے کہ روحانیت سے انسانیت کبھی قریب نہ ہو۔ دیکھو گندا ہونا آدمی جتنا گندا بیکار ناپاک ہوگا نا، اتنا وہ اللہ تعالیٰ سے دور جائے گا اور شیطان سے قریب۔ اس لیے شیطان کا اڈا کیا؟ بیت الخلا۔ تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کے ہی جانے کی، سمجھ میں آیا؟ تاکہ ہمارے اس کے درمیان کیا آ جاوے، آڑ آ جاوے۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، یہ جادو کی بتا رہا کہ یہ لوگ جو ہے پیشاب، اب جو یہ غیر مسلموں کے اندر یہ گوبر شیک نے، یہ جو پیشاب چھانٹنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اصل میں دشمنوں نے، کافروں نے، دجالیوں نے، شیطان کے چیلوں نے اور عام لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ بہت بڑی طاقت ہے، جادو بہت بڑی، اور اب اس پر ان کا زور بہت ہے، اس کا زور، اور اس کی سب سے بڑا ٹکراؤ، سب سے خطرناک جس سے وہ برداشت نہیں کر پاتی، وہ اذان ہے۔ وہ کیا ہے؟ اذان ہے۔ اذان کو معمولی مت سمجھو، اس لیے اذان کا ادب اور احترام کریں گے، اذان ہوتے ہی خاموش ہو جاویں گے، اذان کے بعد کا جواب، اذان کا جواب بھی دیں گے، اذان کے بعد کی دعا بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اذان کا جو ادب پہلے تھا وہ اب نہیں رہا۔ پہلے عورتیں جو ہے کام روک دیا کرتی تھی، بوڑھی عورتیں بچوں کو مستی کرنے نہیں دیا کرتی تھی، اور اگر اوڑھنا ہٹا ہوا ہے تو اوڑھ لیتی تھی، خاموش ہو جاتی تھی۔ اب ایسا ہے؟ اس لیے اللہ کے واسطے ایسا مت کرو، اذان کا ادب اور احترام کرو۔ اذان جو ہے جہاں تک آواز جاتی ہے، شیطان ایسا دم دبا کے بھاگتا ہے کہ اس کی ری خارج ہو جاتی ہے۔ ری خارج سمجھتے ہو؟ ری خارج ہو جاتی ہے یعنی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، پات دیتا ہے، وہ اتنا جم کے بھاگتا ہے وہ۔ اللہ سمجھ میں آیا؟ اب کیا کروں، بولنا ہی پڑتا، کہاں ری خارج، کہاں نہ سب یہ نہ پھر اتنا اب اندازہ لگا کہ اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کیسا بھاگتا ہوگا۔ اچھا، بیچ میں ایک بات اور بتا دوں، آپ نے دیکھا ہوگا اذان ہوتے ہی کتے عام طور پر صبح میں، تو برے جو جنات ہوتے ہیں، شیاطین قسم کے سڑے ہوئے، زیادہ بدبودار جو جاتے ہیں، جو راتوں میں زیادہ پھیل جاتے ہیں، جیسے ہی صبح کی اذان ہوتی ہے وہ بھاگتے ہیں۔ اب بھاگنے کے لیے ان کو جلدی پناہ گاہ نہیں ملتی، تو سیدھے کتے کی پاخانے کی جگہ سے اندر گھس جاتے ہیں، تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ یا اور بات، یہ بات کوئی پکی نہیں ہے، لیکن ایسا ہے کہ کتوں کو جو ہے وہ اندر گھستے یا ایسا کچھ کرتے ہیں جس کی وجہ سے کتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ شیطان کو زیادہ تر کون سا جانور اچھا لگتا ہے، اس کی مناسبت کس جانور سے ہے؟ کتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتا پالنے سے منع فرمایا، اور کتے کے بارے میں بہت سخت فرمان، اور اس لیے میں اس لیے بتا دیں کہ ابھی یہ چیز زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، فیشن بڑھتی جا رہی ہے۔ کتا بہت سڑا ہوا جانور ہے، اس سے بہت دور ہے، وہ صرف اجازت مجبوری میں پالنے کے لیے، اور وہ بھی گھر کے باہر رہے، گھر میں تھوڑی دشمن آئے گا، کہاں رہے، گھر کے باہر رہے، نہیں تو اگر کتا اندر ہے تو رحمت کے فرشتے بھی نہیں آئیں گے۔ اس لیے کتا جو ہے نا، اس کا تعلق زیادہ تر شیطان کو اس سے زیادہ مناسبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مکہ کے جو ہے جو اسلام قبول کیا، تو صحابہ کرام میں کتوں سے جو زیادہ مناسبت تھی تو چلی آ رہی تھی، تو ایک دم تک اور بڑھ جاوے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جانوروں پر رحم کرنے کو کہا ہے، تو محبت وغیرہ، تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا تھا کہ سب کتوں کو قتل کرو۔ کیا کرو؟ پھر کہا کہ صرف کالے کتے کو، پھر کہا کہ مجھے اور کتوں سے کیا لینا دینا، مجھے اور کتوں سے، سمجھ میں آیا؟
اب آپ اندازہ لگاؤ کہ کتا جانور کیسا ہوا. اور اچھا دیکھو ایک بات سوچ سمجھ کے چلیے, جتنے مغربی لوگ یا شیطانی اور دجالی لوگ جو چیز اپناوے نا سمجھ جانے کا وہ الٹا ہی جائیں گے, وہ الٹی چال. اگر وہ کتوں کو زیادہ اہمیت دے تو سمجھ جانے کا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے. مزاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کتوں سے وہ نہیں تھا, ہٹانا تھا, امت کو دور کرنا تھا اس سے. ہاں شکار کی اجازت شکار کرنے کے لیے ضرورت پڑتی تھی یا پھر چوکی داری کے لیے تو اتنی اجازت دی, لیکن گھر کے باہر کچھ سمجھ میں آ رہے ہیں, اس لیے کتا مت پالیو. جب کتا پالنے کی اجازت نہیں تو بیچنے کی بھی. آگے چلتے ہیں تو وقت ختم ہو جائے گا. ہاں نزول عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدے کے متعلق تو بہت تفصیل سے پورا بیان آپ لوگوں کے سامنے آ ہی گیا ہے. موضوع سے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, زندہ اٹھا لیے گئے ہیں اور دوبارہ اتارے جاویں گے. سمجھ میں آیا؟ دجال کو قتل کریں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کریں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے. کس کو قتل کریں گے؟ خنزیر سمجھتے ہو نا, سور, بھونڈ. کیوں؟ پیگ بولتے ہیں نا اس کو. ہاں تو یہ جب پڑھا میں نشانی, جب میں کتاب میں پڑھا مسلم شریف میں, سوچے پڑ گیا کہ اتنے بڑے نبی دنیا میں آئیں گے اور ان کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہوگا, تو یہ کیا مناسبت, کیا جوڑ کو سمجھ میں نہیں آتا. لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو یہاں دیکھیں گے کہ اوہو یہ تو لیز میں بھی آ گیا, وہ پیزا کے اندر بھی آ گیا, کیڈبری میں بھی آ گیا, وہ تو سبھی جگہ. یہ تو کیا ہے, یہ تو اس کی نسل ختم کرو تاکہ امت کو بچا سکے. انسانیت کو بچانا ہو تو اس کی نسل کو ختم کرنا پڑے گا تو بچنا ممکن ہے, ورنہ مشکل. ورنہ اس لیے سمجھ گئے نا کہ کیا کھانا اور کیا نہیں کھانا. اس لیے اپنا کھانا اچھا ہونا چاہیے. بہت زیادہ پھیل چکا ہے, بہت زیادہ پھیلا دیا ہے, جان بوجھ کے پھیلایا ہے. خیر تو اس سے اپنا آپ کو بچانا ہے. سماع صلاۃ و سلام, یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کے پاس پڑھے جانے والے صلاۃ و سلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں, اور دور سے درود شریف جو پڑھا جاتا ہے اس کو فرشتے پہنچاتے ہیں. ہم جو یہاں درود شریف پڑھیں گے فرشتے اس کو پہنچا دیتے ہیں, وہاں پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سن لیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو قبر کی زیارت نصیب فرماوے. مدینہ منورہ کا سفر, روزہ اطہر کی فضیلت, یہ عقیدہ رکھنا کہ زمین کا وہ حصہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے ٹچ ہے کائنات کی تمام مقامات سے افضل ہے. کائنات کے تمام مقامات سے افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے وہ دنیا کے تمام جگہوں سے افضل ہے, تمام جگہوں سے افضل ہے. اتنا دھیان میں رکھنا. ٹھیک, ظاہر بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں محبوب اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے. مخلوقات میں تمام مخلوقات کی محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو جہاں وہ ہوں گے وہ جگہ بھی اتنی کیا ہو جائے گی, افضل ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس حاضر ہو کر شفاعت کی درخواست کرنا اور یہ کہنا کہ اے اللہ کے رسول آپ میری مغفرت کی سفارش فرمانا, یعنی میں گنہگار بندہ ہوں, میری طرف سے آپ اپنے رب سے میری گناہوں کی معاف کرنے کی درخواست رکھنا. ایسی درخواست وہاں پیش کرنا, سفارش کرنا اجازت ہے. وہاں پر قرآن کریم کی آیت بھی وہاں لکھی ہوئی ہے اس سلسلے میں. عظمت انبیاء, یہ عقیدہ رکھنا کہ تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مرتبہ حضرات انبیاء کا ہے اور انبیاء بھی بعض نبی بعض سے افضل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار اور تمام نبیوں سے افضل ہے. اس کو دھیان میں رکھنا. یہ دھیان رکھنا کہ نبی کے زمانے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا نبی ہوتا ہے, نبی کے علاوہ اور کوئی زیادہ عالم ہوتا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام نبیوں سے زیادہ ہے, تمام نبیوں سے زیادہ ہے. درود شریف, پوری زندگی میں ایک آدمی درود شریف پڑھنا فرض ہے. قرآن کریم الحکم ہے صلو علیہ وسلم تسلیما, درود حکم ہے, لہذا پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے موقع پر درود شریف پڑھنا واجب ہے. مجلس میں ایک آدھ مرتبہ پڑھ لینا واجب ہے, اور ہر مرتبہ پڑھنا اچھا ہے, بہتر ہے, پڑھنا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ اور بہتر تو یہ ہے کہ بار بار پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور جوانی اور بڑھاپا اور آپ کی خوبیاں اور آپ کا جسم اور آپ کی عادتیں, یعنی آپ کی سیرت پاک کو بیان کرنا, یہ ثواب کی چیز ہے, عبادت کی چیز ہے, اس کو ہم مانتے ہیں. لیکن اس کو خاص کر لینا اور پھر اس کی وجہ سے نمازیں چھوڑنا, وہ سب ناجائز دوسری چیزیں ہیں. یہ نہیں, یہ تو بہت اچھی چیز ہے, یہ تو بہت اچھی چیز ہے.
موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ عصا اور سانپ بن جانا، عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت میں پشت کی جانب سے دیکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آگے دیکھتے ہیں پیچھے بھی دیکھ سکتے تھے، اس لیے آپ جب نماز پڑھاتے تو پیچھے کچھ بھی ہوتا تھا تو نماز کے بعد اس کی وضاحت ہوتی تھی، تربیت کرنی تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نماز میں پیچھے کا بھی نظر آتا تھا۔ یہ معجزے کے طور پر ہے۔ صحابہ، یہ عقیدہ رکھنا کہ انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے اعلیٰ ترین درجہ حضرات صحابہ کا ہے، اس ترتیب کے مطابق سب سے تمام صحابہ افضل ہے، تمام انسانوں سے تمام صحابہ افضل ہے، اور تمام صحابہ میں خلفائے راشدین سب سے افضل ہے، پھر عشرہ مبشرہ یعنی وہ صحابہ کرام جن کو ایک ہی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی، پھر اس کے بعد اصحاب بدر، وہ صحابہ جو غزوہ بدر میں جو اس جنگ میں موجود تھے، پھر وہ صحابہ جو بیعت رضوان، وہ حدیبیہ کے سے جو ہے فتح مکہ کے حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پتہ چلا، اور وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پتہ چلا کہ ان کو کافروں نے شہید کر دیا ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی بیعت لی تھی ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر تمام صحابہ کرام سے، اس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔ پھر فتح مکہ میں جو صحابہ کرام شریک تھے وہ، پھر اس کے بعد وہ صحابہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ بہرحال تمام صحابہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہم کسی صحابی کو ذرہ برابر بھی بے ادبی سے یاد کر سکتے نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ صحابہ معصوم نہیں تھے، معصوم یعنی ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ایسا نہیں ہے، لیکن مغفور ہے، معصوم نہیں ہے، مغفور یعنی بخشے بخشائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کا رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہم رضی اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو کسی صحابی میں کوئی عیب نہیں نکالنا ہے، اس کو دھیان میں رکھنا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ جمعہ کے ہر خطبے میں اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعد، کیا مطلب ہے؟ اللہ فی اصحابی، اللہ کے واسطے میرے صحابہ کے معاملے میں احتیاط برتنا، اللہ سے ڈرنا، لا تتخذهم غرضا من بعد، میرے بعد ان کو نشانہ مت بنانا کہ یہ ایسا ہے، وہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کیا، ایسا نشانہ۔ ہاں، اس میں پورا صحابہ کرام ہیں، جمعہ کے ہر خطبے میں ہم کو پڑھ کے بار بار سنایا جاتا ہے۔ عفت امہات المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو، آپ کے خاندان والوں کو، اور خصوصاً آپ کی بیویوں کو پاک دامن ماننا اور صاحب ایمان ماننا ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں پاک دامن ہیں، کسی سے کوئی گناہ نہیں ہوا، یعنی زنا والا گناہ کسی سے نہیں ہوا، پاک دامن ان کو ماننا ہے، اور سب کو صاحب ایمان ماننا ہے، کوئی مرتد نہیں۔ اچھا، اب نے ایک جملہ سنا ہوگا اہل سنت والجماعت، ہے نا، اہل السنت والجماعت یا اہل سنت و جماعت جو بھی کہیں، کس کو کہتے ہیں اہل سنت؟ اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو میرے طریقے پر ہو اور صحابہ کے طریقے پر، جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر، یہ دو چیزیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر تو عمل کرتے ہیں، لیکن صحابہ کی وہ بعض صحابہ وہ چیزیں جو صحابہ کرام سے ہوئی ان کو اس پر نہیں چلتے، تو وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں صحابہ سے ہٹ گئے۔ وہ بات سمجھ میں رہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ، ان دونوں میں کوئی عیب نہیں نکالنا ہے، ان دونوں کے طریقوں پر ہمیں ہدایت ماننی، سمجھ جو ہے ان دونوں کو طریقوں کو اور ہمیں ہدایت سمجھنی ہے، اس کو جو اس پر چلنا ہے، اس کی اتباع کرنی ہے۔ ولایت، ولی بننا کسبی چیز ہے، نبوت کسبی نہیں ہے۔ نبی تو اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، بھیجتے ہیں۔ نبوت میں کوئی آدمی محنت کرتے کرتے کوشش کرتے کرتے نبی بن جاوے، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن محنت کرتے کرتے کوشش کرتے کرتے نماز اور اعمال اور سنتوں کا اہتمام کرتے کرتے آدمی ولی بن سکتا ہے۔ تو ولایت کسبی ہے، ولی بننے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بس نیک اعمال کرتے رہو، اللہ تعالیٰ چن لیں گے۔ لیکن ولی جو ہے نا اپنا آپ کو خود کو ولی نہیں سمجھتا ہوں، ایک بات سمجھ لیو، اس لیے ہم لوگ تھوڑی سی نماز پڑھ کے تہجد پڑھ کے آج تو ہو گیا تو گیا، آج تو ہو گیا تو اس دن گیا ہوا، سمجھ میں آیا؟ ولی خود اپنے آپ کو ولی سمجھتا، تواضع اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا۔ وسیلہ، دعا میں انبیاء اولیاء اللہ کا وسیلہ ان کی زندگی میں یا ان کی وفات کے بعد جائز ہے، مثلا یوں کہے کہ اے اللہ فلاں نبی یا فلاں بزرگ کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما، یہ جائز ہے، اتنی اجازت ہے، اتنی۔ لیکن یوں سمجھنا کہ بغیر وسیلے کی دعا قبول ہی نہیں ہوگی اور ہر دعا میں وسیلہ مانگنا ہی پڑے گا، یہ غلط ہے، کیونکہ ہزاروں دعائیں ایسی جہاں وسیلے کی بغیر ہے۔ اب ہم دعا مانگتے ہیں اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، کون سی دعا مانگی؟ دودھ پینے کی، جس میں کہتے ہیں اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، وسیلے کے ساتھ ایسا کہتے ہیں، حالانکہ وہ بھی دعا ہے۔ ہم مسجد میں آتے تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب
رحمتی کہ اللہ رحمت کے دروازے کھول دے، تو وہاں وسیلے کے ساتھ دعا مانگتے ہیں. تو وسیلہ جائز ہے، اچھی چیز ہے، مستحب ہے. خالی میں تم کو اس کا سمجھا دوں کہ وسیلے کا مطلب کیا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر مجھے ایک صاحب سے کام لینا ہے، سیٹ ہے میرے، اور میں ان کا جو ہے وہاں کام کر رہا تھا، وہ ناراض ہو گئے. اب ان کو خوش کرنا ہے مجھے. ناراض اس وجہ سے ہو کہ میں نے کوئی اوندا مارا، کوئی گڑبڑ کی. اب میں ان سے معافی مانگ رہا ہوں، معاف نہیں کر رہا. میں کیا کروں کیا کروں. میں نے کہا کہ یار ان کی جو ہے انٹی ہے، میری بیوی جو ہے، ان کے پاس جاؤں میں. اور بیوی صاحبہ کو کہا کہ ایسا ایسا بھول ہو گئی ہے، تم میں تو سے ذرا کچھ کر دو نا. کہا چھوڑ دو نا یار، ایک مطلب بیچاری کہا. اب وہ شوہر نے، سیٹھ نے بیوی کی بات سنی تو کام ہو گیا اس کا. ایسا ہوتا ہے نا. یہ ہے وسیلہ، یہ ہے وسیلہ. اب ہوا ایسا کہ وہ نوکر نے اتنے گناہ کیے، اتنی زیادہ نفرت اور اتنی زیادہ اس نے بدتمیزیاں کیے اور اتنی زیادہ اس نے اس کے خلاف کام کیے ہیں. تو اب پہلے تو ڈرے گا وہ کہ وہاں جانا نہیں تو پڑے گی، دور رہے گا وہ. اچھا پھر اگر کسی کو بھیجے گا بھی تو ڈرتے. اب اس نے بیوی کو کہا، بیوی نے کہا دیکھ تو اپنی جگہ پر بیوی سب کچھ ہے، اس کی بات یہاں میرے سامنے نہیں کرنی. ہوتا ہے نا ایسا. بات سمجھ میں آ رہی. تو وسیلہ یوں نہیں ہے کہ کچھ کرنا ورنہ نہیں، سو رہنا اور سب اوندا سیدھا کرنے کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کام بن جائے گا. واہ بھائی واہ. کرنا کچھ نہیں ہے، وسیلے سے کام بن جائے گا. تو وسیلہ تو مضبوط ہے، ذریعہ تو بہت مضبوط ہے. اور ہماری سب سے بڑا، ہمارے لیے سب سے بڑی فخر کی چیز ہے کہ تمام نبیوں کے سردار ہمارے نبی، ہم ان کے امتی ہیں. لیکن ہم میں بھی تو کوئی کچھ تو کوالٹی ہونا چاہیے نا. سمجھ میں آیا. تو یہ ہے. کیا بھائی وقت پورا ہو گیا کیا؟ 4 منٹ باقی ہے. بولو. ٹھیک ہے. اچھا تصوف اور بیعت ہونا، تصوف کے معنی کیا ہے؟ تو ایک صرف جیسے آپ معاملہ آگے بڑھتا گیا تو الگ الگ نام بڑھتے گئے، نام بڑھتے گئے. پہلے خالی ڈاکٹر صاحب حکیم صاحب ہوتے تھے، اب وہ آنکھوں کا اسپیشلسٹ الگ ہوتا ہے، پاؤں کا الگ، اس کا نام الگ، اس کا نام الگ، ہر ایک کے نام الگ ہوتے ہیں نا. تو ایسے ہی اس میں بھی ہوا کہ خالی قرآن یاد کر لے بے زبانی تو وہ حافظ ہو گیا، اور مسئلے مسائل اور احادیث اور جو ہے اس کا کچھ اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ حق اور باطل کو اچھی طرح خود سمجھ سکے تو عالم صاحب بن گئے. اور بھی جو ہے تھوڑا سا اور آگے کہ وہ قرآن اور احادیث کو جو ہے جو کون سا مسئلہ کہاں ہے، کون سا مسئلہ کس کتاب میں ملے گا، اور کس کتاب کے اندر اگر ڈبل باتیں ہیں تو ڈبل باتوں میں سے کون سی بات لینی، کون سی نہ لینی، اس کا کام کیا ہے، وہ کس کا کام ہے؟ مفتی کا کام ہے. سمجھ میں آیا. محدث ہوتا ہے کہ وہ حدیث کو پہچانے، حدیث کو کھنگالے کہ بھئی یہ حدیث کس کیٹیگری کی ہے، کتنی ضعیف ہے، کتنی کمزور ہے، چلے نہ چلے، وہ سب کام، وہ سب پہچانے کا کام کون کر رہا ہے؟ محدث. تو ایسے ہی یہاں پر بھی ہے کہ اللہ والے کچھ تھے جو ہے اللہ والوں نے لوگوں کی اصلاح کی فکر کی کوشش کی، اور ان کا کام ہی یہ ہو گیا کہ وہ اللہ ہی اللہ ذکر میں رہتے تھے، اور لوگ ان کے پاس آتے تھے، اصلاح کرتے تھے، تو وہ کیا بن جاتے تھے؟ صوفی. ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صوفی. لوگ ان کے ہاتھ میں بیعت ہو جاتے تھے تو اس کو کہتے ہیں پیر. تو پیری مریدی غلط چیز نہیں ہے، لیکن پیر ہونا چاہیے. اور نماز نہ چھوڑے، نماز چھوڑ دے جماعت بولے میری نماز تو وہ مکہ میں ہوتی ہے، مدینہ میں ہوتی ہے، نہ چلے. وہ پیر کے لیے لازم ہے کہ سنتیں اس میں پائی جاتی ہو، سنت کے خلاف وہ نہ کرتا ہو. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. عورتوں سے نہ ملتا ہو، یعنی عورتوں کو بیعت کرے تو وہ سامنے نہ بلاتا ہو، سامنے عورتوں سے مسافہ نہ کرتا ہو، جماعت کی نماز، جماعت کی پابندی کرتا ہو. یہ سب ضروری ہے. جماعت کی پابندی، اس کی مجلس میں غیبت نہ ہو، اس کے اندر اس کے پاس بیٹھنے سے علم اور شوق پیدا ہو، علم میں بڑھوتری ہو، اس کے پاس بیٹھنے سے دنیا کی بجائے محبت کے کیا آوے؟ دنیا سے دوری پیدا ہو، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو. تو یہ ہونا چاہیے. تو پیری مریدی کوئی بری چیز ہے. اچھا پیری مرید بیعت ہونے میں ہوتا ہے کیا؟ ہم وعدہ کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کریں گے. پہلے کلمہ پڑھاتے ہیں، کلمے کے بعد توبہ کرواتے ہیں، پھر پوری توبہ مکمل، اگر جو نماز چھوٹی اس کو ہم قضا کر لیں گے، کسی کو ہم نے حیران کیا ہے تو اس کو ہم معافی مانگ لیں گے، کسی کا ہم نے کھا لیا ہے تو ہم اس کو واپس ریٹرن کریں گے. یعنی مکمل توبہ، اور آئندہ زندگی آپ کے کہنے کے مطابق گزاریں گے. یہ ہوئی بیعت. آدمی کو جو ہے جب اس کی عمر ہو جاوے، بالغ ہو جاوے، تو اسے اپنے بیعت ہو جانا چاہیے. اپنی زندگی کسی کے سامنے گزارے، اندھادھن نہ گزارے، تنہا زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہ گزارے. سمجھ میں آیا؟ جو آدمی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. لہذا نیک لوگ اور بڑوں کی جو ہے ماتحتیم، اگر کوئی آدمی بیعت نہیں بھی ہوتا ہے تو اپنے محلے کے امام صاحب ہے، یا جس امام، جس عالم سے اس کو عقیدت ہے، محبت ہے، اس سے کانٹیکٹ میں رہیں، اس سے پوچھ کر چلیں. آپ کیا سمجھتے ہو سجاد صاحب کتنے بڑے ہیں؟ کیا وہ بغیر سوچے سمجھے کام کرتے ہیں؟ وہ مشورہ نہیں کرتے ہیں؟ آج بھی وہ اپنے بڑوں کے تابع ہے. حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری، بولے تو آپ تو ان سے بڑا کون ہوگا؟ نہ،
عادت ہوتی ہے کہ اگر کوئی نہیں ہے تو ان کے ساتھ والے جو ان کی نگاہ میں جو جیسے کہ مولانا ابراہیم صاحب پانڈور جو ان کے شیخ کے خادم تھے ان سے مشورہ کرتے ہیں حضرت باقاعدہ. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے اتنے بڑے ہو گئے تو اب کسی کے پابند نہیں. ہمیشہ اپنے آپ کو نیک لوگوں کے پابند رکھو تو بچے رہو گے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے البرکۃ مع اکابرکم, برکت بڑوں کے ساتھ ہے. برکت کس کے پاس ہے؟ بڑوں کے ساتھ ہے. جو آدمی تنہا ہوتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے جس کا کوئی سردار نہیں اس کا سردار شیطان ہوتا ہے. جس کا کوئی بڑا نہیں اس کا بڑا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. اس لیے ضرورت ہے, اس میں بہت لمبی بات ہو سکتی ہے لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہمیں جو ہے علماء کے نیک لوگوں سے جڑ کر اور پابند ہو کر رہیں گے انشاءاللہ تو گمراہی سے بچ جائیں گے. اور آج کل سب طرف گمراہی کا معاملہ بہت زیادہ ہے, لہٰذا اپنے آپ کو بہت سنبھالنے کی ضرورت ہے ہر ایک کو. ایک عنوان کے اندر میرا ایک عنوان یہ بھی تھا کہ نئے نئے اسکالر جو آ گئے ہیں ان کو کیا, تو بھائی دیکھو یوٹیوب کے اوپر نہ فیس بک پر نہ ادھر نہ ادھر نہ سب جگہ سے ہر جگہ سے علم نہیں لینے کا, ہر جگہ سے دین نہیں سیکھنے کا. کیا خبر کون ہے کیا ہے کیسا ہے ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ, اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور جس کے متعلق آپ کو یقین ہو کہ یہ نیک ہے, یقین ہو اس کا تجربہ کیا ہو. اور اب پہلے سے معاملہ بھی نہیں ہے, اب تو الحمدللہ سب چوکنا ہے. خالی حافظ صاحب سننے سے وہ متاثر نہیں ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آئے, پہلے تو حافظ صاحب ہے تو لڑکی دے دیتے تھے کہ حافظ صاحب ہے, پہلے اتنا بھولا پن تھا. پھر عالم صاحب ہے تو باقاعدہ بغیر تحقیق کے اپنی لڑکی دے دیتے تھے. بڑی بات ہے نا. اب ویسا بھی تو ہمیں جو ہے چوکن نہ رہنا ہے. جب ہم اپنی لڑکی نہیں دے رہے ہیں تو ایسے کیسے دین لے لیں گے, دین ایسے کیسے لے لیں گے بغیر سوچے سمجھے. اس لیے ہر اسکالر کی, اور جو دیکھو پہلے کہ کس ٹائپ ہے اس کے اندر زندگی میں دین ہے کہ نہیں ہے, سمجھ میں آیا. اور علم حاصل کرو, علم سیکھو, تفصیلی علم سیکھو. اب ہر آدمی کو تفصیلی علم سیکھنے کی ضرورت, تفصیلی اسے وضاحت کرنی پڑتی ہے کیونکہ نہیں کرتے ہیں تو معاملے مشکل ہو جاتے ہیں. تو تفصیلی علم سیکھو یعنی بیسک ابتدا سے لے کر انتہا تک, الف سے لے کر قرآن کریم کا ترجمہ آوے, ہمیں تفسیر آوے, عربی ہم اچھی طرح جانتے, اصول فقہ, یعنی باقاعدہ عالم بنو. اور اب کوئی مشکل نہیں ہے, کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.